شریعت مطہرہ میں بلا عذر کے ابارشن کرانا، حمل ساقط کرانا ناجائز اور حرام ہے۔ فیملی پلاننگ کی نیت سے ہم دو اور ہمارے دو کے غلط نظریے کی وجہ سے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کم اور چھوٹا خاندان، چھوٹی فیملی کو پسند کرنا، اس وجہ سے ابارشن کرانے کا مزاج بننا شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز عمل ہے۔ البتہ عذر کی صورت میں ابارشن کرانے کی شریعت میں اجازت ہے۔ عذر کی 4 صورتیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت اس صورت میں حاملہ ہوئی ہو کہ بہت کمزور ہے، بیمار ہے، حمل برداشت نہیں کر سکتی۔ حمل ہونے کی صورت میں عورت کسی بیماری کا سبب بن سکتی ہے، اسے کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، دماغی یا جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا جو حمل موجود ہے بچہ ناقص پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی اس طرح کی وجہ ہو تو پھر حمل ساقط کرانے، ابارشن کرانے کی اجازت ہے۔ دوسری صورت، حاملہ اس صورت میں ہوئی ہے جبکہ دوسرا بچہ دودھ پی رہا ہو، اور ادھر عورت حاملہ ہونے کی وجہ سے دودھ میں کوئی ایسے جراثیم پیدا ہو جائیں جو دودھ پینے والے بچے کی صحت کے لیے متاثر اور نقصان دہ ہو سکتے ہوں، بچے کے گروتھ پر اثر پڑ سکتا ہو، اور بچے کے لیے دودھ کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہ ہو، جیسے کوئی دائیا وغیرہ کا ہونا، اور بچہ ماں کے دودھ پر ہی موقوف ہو، چونکہ 2 سال تک دودھ پینا بچے کا حق ہے اور یہ حق العباد میں سے ہے، عبد میں بھی، وہ بھی چھوٹا معصوم بچے کا حق ہے۔ اس وجہ سے ابارشن کرا رہے ہوں تاکہ بچے کے گروتھ میں موجودہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی اجازت ہے۔ تیسری صورت، اگر حمل خدا نخواستہ زنا اور بدکاری کی وجہ سے ٹھہرا ہو اور معاشرے میں ناک کٹنے کی اور پھر اس لڑکی کے نکاح کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہو، اس صورت میں حمل ساقط کرنے کی، ابارشن کرانے کی اجازت ہے۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں شرط یہ ہے کہ یہ ابارشن 4 مہینے سے پہلے کرایا جائے۔ 4 مہینے کی مدت اس واسطے ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بچے کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان وغیرہ بننے سے پہلے اسے ان عذر کی وجہ سے ساقط کرانے کی اجازت ہے، اور یہ اعضاء بننے کی مدت شریعت میں 4 مہینے رکھی گئی ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس بچے میں جان پڑ جاتی ہے، اور جان پڑنے کے لیے جسم بننا ضروری ہوتا ہے، اور جسم 4 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 4 مہینے سے پہلے جب بچے میں ابھی جان نہیں پڑی ہے، وہ ابھی ایک لوتھڑے کے حکم میں ہے، اس وقت تک ابارشن کرانے کی اجازت ہے۔ اگر 4 مہینے ہو گئے تو پھر ان 3 عذر میں بھی بلا عذر کے تو ابارشن جائز ہی نہیں ہے۔ عذر کی صورت میں بھی 4 مہینے کے بعد ابارشن کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ زنا سے حمل ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے، یا عورت کمزور بیمار تھی، 4 مہینے گزر گئے، اب بچے میں جان پڑ گئی، تو اب کوئی دوائی یا کوئی دوسری ٹینک وغیرہ سے اسے برداشت کیا جائے گا، ابارشن نہیں کرایا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہو یا 4 مہینے کے بعد ہو، بچے کی ہارٹ بیٹ کام نہیں کر رہی ہے، کسی وجہ سے بچہ اندر مر گیا ہے، اور اسی صورت خود بخود لڑکی کا اور عورت کا حمل ساقط ہو گیا ہو، یا بچہ اندر مر گیا ہو، اس صورت میں 4 مہینے سے پہلے ہو، 4 مہینے کے بعد ہو، بہر صورت چونکہ بچہ اندر مر گیا یا ہارٹ بیٹ کام نہیں کر رہی ہے تو آگے یہ حمل گروتھ نہیں لے سکتا ہے، اور اندر رہنا کینسر کا اور کسی بیماری کا سبب بن سکتا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ابارشن کرایا جا سکتا ہے۔ اور اس صورت میں بچے دانی کی صفائی وغیرہ کے لیے کوئی گولی، انجیکشن، دوائی لے کر پوری طرح رحم اور بچہ دانی صاف ہو سکے، تاکہ گندا خون اندر رہ کر کسی بڑی بیماری کا سبب نہ بن سکے، دوائی وغیرہ استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اب تیسری بات جو سمجھنے کی ہے، ابارشن ہو جانے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہو، اس خون کی حالت میں اور اس ناپاکی کی حالت میں عورت کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر 2 صورتیں کر لینی چاہیے کہ اگر یہ ابارشن 4 مہینے کے بعد ہوا ہو، جسم میں بچے کے جسم بننے، اعضاء بن جانے اور جان پڑ جانے کے بعد اگر ابارشن ہوا ہو کسی وجہ سے، تو اس کے بعد آنے والا خون، یعنی 4 مہینے کے بعد ابارشن ہوا ہو تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس کا خون کہلاتا ہے، اور نفاس والی عورت پر نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ جائز نہیں ہے، چونکہ ان اعمال کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔
لیکن نفاس میں اکثر عورتوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ تمام عورتوں کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ نفاس والی عورت 40 دن تک کچھ عبادت نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ 40 دن یہ اکثر مدت ہے، 40 دن تک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو دوسرے گھنٹے میں، دوسرے دن ہی میں خون آنا بند ہو جائے، پریگننسی ہونے کے بعد ڈیلیوری ہو گئی، ڈیلیوری کے بعد 1-2 دن میں خون آنا بند ہو گیا، تو دوسرے دن سے ہی نماز شروع کر دینا واجب ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ خون آ کر خون بند ہو گیا تو دوسرے گھنٹے تیسرے گھنٹے سے نماز عبادت شروع کر دینا واجب ہے۔ 21 دن کا پانی نہلانا، پھر 40 دن کے بعد اسے زچہ کو باہر لے کے آنا، چاند دکھانا، یہ سب چیزیں شریعت میں درست نہیں ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے بہت سی عورتوں کی نمازیں اور روزے ان کے ذمہ رہ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھا جائے، کم سے کم مدت شریعت میں نفاس کی کوئی متعین نہیں ہے۔ عورت 1 گھنٹے میں بھی، 2 دن میں بھی، 3 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن کی مدت رکھی گئی ہے کہ اگر عورت کو مسلسل خون آ ہی رہا ہو تو 40 دن تک اسے نفاس والی مانیں گے۔ اگر اس کے بعد بھی آ رہا ہو تو اب اسے نفاس والی نہیں کہیں گے، بلکہ اسے استحاضہ والی عورت، بیماری والا خون شمار کر کے 40 دن کے بعد اسے خون آتا بھی ہو تو نماز اور روزہ وغیرہ شروع کر دینا ضروری رہتا ہے۔ اور ابارشن اگر 4 مہینے سے پہلے ہوا ہو تو اس صورت میں جو خون آئے گا وہ خون اگر 3 دن سے زائد 10 دن سے کم، 3 دن سے زائد اور 10 دن سے کم مدت میں آ رہا ہو، جیسے ہر عورت کی عادت ہوتی ہے 5 دن 7 دن 9 دن وغیرہ کی، ان دنوں میں اگر یہ خون آ رہا ہو اتنے دن تک تو یہ حیض والا خون شمار ہوگا۔ اس حالت میں بھی نماز روزہ وغیرہ نہیں رکھے گی، بعد میں روزوں کی قضا کر لے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ لیکن اگر یہ 4 مہینے سے پہلے ابارشن ہونے کے بعد 3 دن سے کم خون آ رہا ہو یا 10 دن سے زیادہ تک خون آتے جا رہا ہو تو پھر اس صورت میں آنے والا خون یہ حیض کا نہیں شمار ہوگا بلکہ بیماری والا خون شمار ہوگا، اور استحاضہ والے بیماری والے خون میں نماز روزہ وغیرہ معاف نہیں ہوتی، تلاوت نماز وغیرہ اپنی جاری رکھنا ضروری رہتا ہے۔